نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے نکاح کے آداب اور اس کے چند مسائل کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج اسی ضمن میں ایک دوسری کڑی یعنی نکاح کے بعد جو ولیمے کا نظام ہے اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ایک نیک رشتہ تلاش کیا جاتا ہے لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، تو ہمارے یہاں ایک عرف بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو منگنی کرتے ہیں۔ کوئی اس کو ہری بیل کا نام دے دیتے ہیں، منگنی بھی نام دے دیتے ہیں، انگیجمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے یہ بھی جوڑا دے دیتے ہیں، دوسری طرف سے وہ بھی دے دیتے ہیں، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہونا ہے۔ نتیجہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا نمبر لڑکی کے پاس اور لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس آ جاتا ہے، بیچ میں کوئی میڈیٹر بھی نہیں ہوتا۔ اب گھنٹوں ان کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، پھر میسیجز بھی چلتے ہیں، رات رات کے 2 بجے تک باتیں بھی چلتی ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کس سے بات کر رہا ہے، میری منگیتر سے بات کر رہا ہوں، کسی کی مجال کے کہے ارے باہر کی کوئی لڑکی تو نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہونے والی بیوی ہے، بیوی بنی نہیں ہے، ابھی تک وہ نامحرم ہے۔ اس طرح سے لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا یا پھر لڑکی کا لڑکے سے بات کرنا دونوں ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ منگنی یہ کوئی شرعی طور پر تعلق ازدواج قائم نہیں کرتا، بلکہ یہ صرف نکاح کا وعدہ ہے کہ ہم فلاں سے تمہارا نکاح کرائیں گے، یہ صرف وعدہ ہے اور وعدے سے کوئی رشتہ نہیں جڑتا۔ ابھی بھی وہ نامحرم ہے، اسے دیکھنا، اسے چھونا، اس سے بات کرنا یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور ہمارے نوجوان یہ بچے سمجھتے ہیں۔ حد تو یہ دیکھی گئی ہے کہ بازاروں میں شادی کی شاپنگ ساتھ میں کر رہے ہیں، کون؟ ہونے والے دولہا دلہن۔ یہ ناجائز ہے کلیتاً، شریعت نے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ابھی قائم نہیں کیا۔ اب گھر والے ماں باپ کہتے ہیں بھائی اس کا شادی تو ہونے ہی والی ہے، آج بات کرے کل بات کرے کیا فرق پڑتا ہے، اور ہم روکے بھی تو کیسے روکیں؟ کہیں گے تو پھر شادی کیوں کروا رہے میری، اس کے ساتھ میں بات بھی نہیں کر سکتا کیا؟ بھائی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے جب تک اسے نامحرم رکھا ہے تم نہ اسے دیکھ سکتے ہو نہ بات کر سکتے ہو، یہ تو خدا کا حکم ہے، کوئی والدین کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہی ہو کہ دونوں آپس میں بات کریں اعلانیہ اور کسی کو اعتراض نہ ہو، تو اس کی ایک صورت ہے، وہ کیا؟ آپ دونوں لڑکا لڑکی کا نکاح پہلے کروا دیں، رخصتی جب چاہے بعد میں کرا دیں۔ مثال کے طور پر منگنی ہو گئی اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا 1 سال کے بعد شادی کرنی ہے، بھئی نکاح تو بس 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا نام ہے، آپ اس کا گھر بیٹھے بیٹھے نکاح کرا دیں، 4 لوگوں کی موجودگی میں گھر بیٹھے بیٹھے نکاح کرا دیں۔ اب وہ آفیشیلی میاں بیوی بن چکے ہیں لیکن رخصتی نہ ہونے دیں۔ رخصتی کا مراد کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر لڑکے کے گھر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ تو نکاح پہلے ہو اور رخصتی بعد میں ہو، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اب چونکہ یہ میاں بیوی ہیں، پھر آپس میں بات کریں، ویڈیو کال کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔
تو نکاح کروا دیں سادگی میں، اس کے بعد جی بھر کے انہیں باتیں کرنے دیں۔ رخصتی جو ہے بعد میں ہوگی، جب رخصتی ہوگی پھر اس کے بعد ولیمہ ہوگا۔ تو ولیمہ کہتے کسے ہیں؟ ولیمہ اصل میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بنیت سنت ولیمہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ بالکل جو ہے ثواب کا کام ہے۔ کھانا کھلانے کی ذمہ داری شریعت نے لڑکی والوں پر نہیں ڈالی ہے، بلکہ لڑکے والوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری دی ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ روایتیں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی تلقین کی ہے، شادی کے کھانے کی بات نہیں ہے۔ جب ان کے ذمے ہی نہیں ہے، اگر وہ کھلا دیں، مہمان نوازی کریں، تو آپ کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اس پر۔ شادی کے تمہارے آئٹم کم تھے، ہم نے ولیمے زیادہ رکھے، تو فخر اور مباحات کے طور پر ولیمہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا حال لوگوں کو سنائے گا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کر کے اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اس کی ساری پول کھول دے گا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تکبر اور فخر کرنے کے لیے ولیمہ نہیں کیا جاتا۔ ولیمے میں اپنی استطاعت کے بقدر کھانا کھلانا یہ بھی آداب میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ کا اتنا بڑا ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ ان کے ولیمے میں ایک بکری ذبح کی تھی، ایک بکری ذبح کی تھی۔ اس کو حضرت انس کہہ رہے ہیں بہت بڑا ولیمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگر چاہ کے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس زمانے میں عربوں کے یہاں جانور کثرت سے ہوا کرتے تھے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، جس کے پاس بکری ہو اسے غریب سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ کم از کم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس پہ ولیمہ کریں۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولیمہ تھا، باقی جتنے بھی ازواج کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو پھر باقیوں کا ولیمہ کیسا ہوا؟ تو فرماتے ہیں دوسری حدیث میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کھجور، پنیر اور گھی سے کیا، بس کھجور، پنیر اور گھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑوں کے اندر کھجوریں اور گھی وغیرہ مکس کر کے ملیدہ جیسا بنا دیا، ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں، بس وہی ولیمہ تھا، اتنا سادگی کے ساتھ۔ یعنی جس کی جتنی استطاعت ہو اس کے بقدر ولیمہ کرنا چاہیے، اس میں اسراف، فضول خرچی نہیں کرنا۔ اصل چیز ہے نکاح کا اعلان ہو اور لوگوں کی ضیافت ہو، مہمان نوازی ہو۔ تو ولیمے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں پسند نہیں کرتا۔ ولیمے میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کرنا۔ ولیمے کی جو دعوت ہے اس کے اندر ناجائز کام، حرام کام کو شامل نہیں کرنا، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ولیمے میں سب سے پہلے زور سے میوزک بجے گا، ڈی جے لگائے جائیں گے، بعض جگہ گانے والے بلائے جاتے ہیں اور بعض جگہ ناچنے والے بھی بلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، ایک سنت کو آپ ایک حرام کے ذریعے برباد کرنے چلے ہوتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ جس دعوت میں ڈھول باجے یعنی کہ بہت میوزک لگا ہوا ہو، گانے بج رہے ہوں، فحش چل رہا ہو، تو فرمایا ایسی دعوت میں جانا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر کسی شخص کو پہلے سے پتا تھا کہ یہاں گانے بجنے والے ہیں اور پھر بھی دعوت میں چلا گیا تو پھر تو بالکل جانا ناجائز ہے اس کے لیے۔ معلوم ہے تو بالکل جانا نہیں۔ ہاں معلوم نہیں تھا کہ گانے بجانے ہوں گے، وہاں پر میوزک ہوگا، شو ہوگا،
تو پھر اگر وہ پہنچ گیا، عوام کے لیے تو حکم یہ ہے کہ پہنچ گیا تو کھانا کھا لے، علماء کے لیے تلقین یہ ہے کہ پھر بھی اجتناب کرے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اندازہ لگائیں ہم اپنی دعوتوں کو کس طرح برباد کرتے ہیں۔ پھر آتش بازیاں ہوتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ بھی بالکل نادرست کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اسراف میں کاؤنٹ ہوگا، فضول خرچی میں کاؤنٹ ہوگا۔ اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ایک ایک پٹاخہ جو پھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں ڈیکوریشن ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے، ٹھیک ہے، رواج کے مطابق جو رسم و رواج ناجائز نہ ہو، ٹھیک ہے، شریعت اسے منع نہ کرتی ہو تو اتنی رخصت ہے۔ مثال کے طور پر بارات کے ساتھ ایک دف بجانے والا بھیج دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ انصار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انصار کی شادی ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دف بجانے والے کیوں نہ بھیج دیے، وہ لوگ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رخصت دی ہے۔ وہ دف نہیں، اب وہ ڈی ایف نے ڈی جے ہو گیا ہے، سمجھ میں آ گیا، تو اس کی ایکسپانشن ہو گئی ہوئی ہے اور اس کا ہائر ورژن ابھی کریٹ ہو چکا ہے، جس سے لوگوں کو خوش کرنا نہیں، دہشت میں ڈالنا، مبتلا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ادھر پٹاخے پھوٹتے ہیں اور ادھر ڈی جے بجتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دو ملکوں کی جنگ چل رہی ہے، حالانکہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسی چیزوں سے۔ روزہ دار اور غیر روزہ دار کا دعوت کو قبول کر لینا۔ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے تو بھی دعوت قبول کرے، روزہ دار نہیں ہے تو بھی دعوت قبول کرے، ولیمے کی دعوت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ اسے دعا دے دے، کھانا نہیں کھا سکتا ہو تو دعا دے دے، اور اگر غیر روزہ دار ہو تو وہ کھانا ضرور کھائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کر لے، پھر اگر روزہ دار ہو تو دعا دے دے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ولیمے میں جائے، تلقین کی ہے، ولیمے کی دعوت ملی ہے تو ولیمے میں جانا چاہیے۔ اور پھر آگے فقراء کو چھوڑ کر محض مالداروں کو دعوت دینا، یہ بہت برا ہے، یاد رکھیں۔ امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو دعوت نہیں دی جائے، فقیروں کو دعوت نہیں جائے، یہ بدترین ولیمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے یہاں تو چوکیدار بھی لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی فقراء جو ہے دعوت کے اندر شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، فقیر دعوت میں شامل نہ ہو، اس لیے لوگوں کو باہر رکا دیا جاتا ہے، اور صرف جو ہائے فائے تیار ہو کے آتے ہیں بس انہیں اندر داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بدترین ولیمے کا کھانا ہے، اور جسے دعوت ملے وہی جائے۔ ہاں اگر عرف یہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ساتھ آ جاتا ہو اور دعوت جس نے دی ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا، اسے عرف میں یہ چلن ہے کہ کوئی ایک ساتھ آ سکتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ساتھ میں لے جانا، ورنہ تو پہلے اجازت مانگ لی کہ میرے ساتھ یہ بھی شخص کو میں بلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ سامنے والا کبھی منع نہیں کرتا، بھائی بالکل لے جائیں، شرمندہ کر رہے ہیں آپ بے جھجک لے آئیں آپ کے ساتھ مہمانوں کو، تو یہ تو رخصت ہے۔ لیکن اگر کوئی بن بلایا مہمان دعوت میں گھس جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو ایسے شخص کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کے ڈاکو بن کے نکلا، بولے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا، تو بن بلائے مہمان نہیں بننا چاہیے۔ خود کو دعوت ملی، 4 دوستوں کو جمع کر چلو چلو چلتے ہیں، بولے فلاں کی شادی ہے، لے کے چل رہے ساتھ میں، آپ کو دعوت ہے تو جائیں، نہیں بالکل مت جائیں۔ غیر شرعی امور کے ارتکاب والی دعوت میں شریک نہ ہونا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اور دوسری موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک موقع پر کھانے کی دعوت دی گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو آپ تشریف لے گئے،
لیکن جب گھر کے دروازے پر تصویر والا پردہ دیکھا تو واپس لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ تصویر کا حکم شریعت میں سخت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں یا تو تصویر ہو کسی جاندار کی، یا تو کوئی کتا ہو، یا پھر اس گھر میں جنبی ہو، یعنی ایسا شخص جس پر غسل کرنا فرض ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ اگر گھر میں ہوں، یہ 3 چیزیں ہوں، تو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کی حرام چیزیں ولیمے میں شامل کر جائیں تو ایسی جگہ رحمت کیا ہوگی؟ برکت اٹھ جائے گی۔ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ڈھول اتنے زور زور سے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، لوگوں کی آہیں نکلتی ہیں۔ اگر ان کی زبان نہ بھی ہلے تو دل سے تو بددعائیں نکلیں گی، اگر وہ لگ جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی کا کیا ہوگا؟ بچنا چاہیے اس سے۔ اب رہی بات تصویر حرام ہے تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، چونکہ بات نکل آئی ہے تو میں بتانا چاہوں گا، اس میں کچھ رخصت ہے۔ تصویر کون سی تصویر مراد ہے؟ جو جاندار کی ہو، لیونگ بینگ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو۔ اگر ڈیزائن، پھول، بیل بوٹے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تصویر تو یہ منع نہیں ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ ایمبرائڈری وغیرہ ہے یہ درست ہے، لیکن بعض ضابطہ جس کے دیکھنے سے ناک نقشہ چہرے کا پورا سمجھ میں آتا ہو اور اسے تعظیماً لٹکایا گیا ہو، یعنی مقام تعظیم پر اوپر کی طرف لٹکایا گیا ہو، تو پھر ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر مقام تعظیم پر نہیں، مقام تحقیر پر ہو، یعنی عزت والے مقام پر نہ ہو، ذلت والے مقام پہ ہو۔ دودھ پیکٹ لائے اس کے اوپر گائے کی فوٹو ہے، اگربتی فاتحہ دینے کے لیے لائے اس کے اوپر دیوی کی فوٹو ہے، سامنے رکھ کے کر رہے ہیں نا فاتحہ، کبھی خیال نہیں کرتے۔ اس طرح کے اور بھی پروڈکٹس آپ لاتے ہیں گھر میں، تصویریں تو ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے لیے، حتیٰ کہ کپڑے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو آتے ہیں عورتیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تصویر آویزاں ہو، ویزیبل ہو والز کے اوپر بطور تعظیم، اس کا حکم سخت ہے، میں نے بتا دیا۔ لیکن ایسی تصویر جو ویزیبل نہیں ہے یا پھر تعظیم کے مقام پہ نہیں ہے، یہ پروڈکٹس کے پیکٹس، ریپرس ہوتے ہیں، آپ اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یہ کوئی تعظیم کی جگہ نہیں ہوتی۔ کوئی سمبول وغیرہ ہے جانور کا لیکن جوتے پر ہے آپ کے، چونکہ وہ مقام تعظیم نہیں ہے، یا پائے پوش کے اوپر ہے، لوگ پیر پوچھ کر جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یاد رکھیں۔ یہ تصویر ہوگی تو بھی جو ہے فرشتے رحمت کے آئیں گے۔ کتے کی مثال جو میں نے بتائی اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر مجبوری ہے کسی شخص نے گھر کے اندر نہیں لیکن صحن وغیرہ میں اس نیت سے کہ بھائی حفاظت ضروری ہے اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے جانوروں کی، جیسے کہ کھیتوں میں لگائی جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے کھیتوں میں بکریاں وغیرہ وہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے، یا پھر چوروں سے حفاظت کے لیے کوئی کتا وغیرہ رکھا ہے جو عین گھر کے اندر نہ ہو، باہر بارڈر کی طرف ہو، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ شوقیہ کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز جنبی کا جو میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ہم بستری کرتا ہو، غسل فرض ہو گیا، لیکن رات میں وہ غسل نہیں کرنا چاہتا، فجر میں اٹھ کر غسل کرنا چاہ رہا ہے تاکہ نیند خراب نہ ہو، تو شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ اب جب وہ وضو کر کے سوئے گا تو پھر یہ معنی نہیں رہے گا، رحمت کے فرشتے کے آنے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تو اگر کوئی شخص رات میں غسل نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ فجر میں اٹھ کے بعد میں غسل کر لے، ابھی سو جاؤں تھکاوٹ بہت ہے، تو وضو کر لے پھر سو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ناجائز چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیکھی تو اس دعوت سے لوٹ آئے، تو ایسے کوئی بھی کام نہ کریں جو ناجائز ہوں، اس سے جو ہے حلال کام کو اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ اور عرف سے زیادہ دن ولیمہ کرنا دکھلاوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولیمہ کب کیا جاتا ہے یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ولیمہ، شادی اور ولیمہ ایک ہی دن کر دیتے ہیں، خرچہ بھی بچ جائے گا، دونوں ملا کے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسے کھانا کھلانا تو کہیں گے لیکن ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی،
کیوں نہیں ہوگی؟ ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد ان کی خلوت صحیحہ ہو، فزیکل ریلیشن ہو، اس کے دوسرے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں، اس سے پہلے کھلا دیا، اب یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ تو عام دعوت ہو گئی، یوں ہی اسے ولیمے کا نام نہیں دے سکتے، وہ سنت ادا نہیں ہوئی۔ بلکہ ولیمہ کرنے کی اتنی زیادہ تلقین ہے، جو فرمایا گیا کہ بھائی ایک بکری کم از کم ہو، اس سے ذبح کر کے کرے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا چند خاندان کے لوگ افراد جمع کر کے جو ہے چھوٹی موٹی دعوت کر دے، وہ بھی نہیں کر سکتا گھر میں جو کھانا پک رہا ہے وہی کھلا دے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو چند دوست آپس میں مل لیں اور سب کوئی اپنا اپنا گھر سے کھانا لائے، مل کر کھانا کھا لیں، اسے ولیمے کا نام دیا جائے گا۔ اتنی تلقین آئی ہے، اندازہ لگائیں آپ، اتنی زیادہ، تو گڑبڑ کس بات کی ہے؟ پیسے بچانے کے لیے سنت کو ضائع کریں گے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ولیمہ میں نے کہا کہ یہ رخصتی کے بعد ہی ہوگا، کسی کا نکاح پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 1 سال کے بعد رخصتی ہوئی، اب جب رخصتی ہو کر لڑکی لڑکے کے پاس آئے گی اور دونوں میں آپ ازدواجی تعلق قائم ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ ہوگا، تو یہ گیپ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے، دنوں کا اعتبار نہیں ہے ولیمے میں کہ دوسرے دن ہی کرنا ہے، تیسرے دن ہی کرنا ہے، سیم ڈے پر کرنا ہے، دنوں کا اعتبار نہیں ہے، ازدواجی تعلق کا اعتبار ہے۔ خلوت صحیحہ میاں بیوی کی ہو جائے اس کے بعد ولیمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابتدا میں بتایا، النکاح من سنتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے گا، اسے پسند نہیں کرے گا، فلیس منی، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں اس کا شان ورود کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے شان نزول، قرآن کی آیتیں کس کنٹیکسٹ میں کس سبب سے نازل ہوں، کیا وجہ تھی یہ آیت نازل ہونے کی، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ اور حدیث کس موقع پر کس سبب سے بیان کی گئی، اسے شان ورود کہتے ہیں، یا شان صدور بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب یہ جو حدیث کا کنٹیکسٹ کیا ہے، حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، غالباً ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں یا کوئی اور زوجہ تھی۔ اب وہ تینوں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں نہ پایا، تو آپ جو ہے مسائل پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کیا ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین ہے گھر میں کا، روزانہ معاشرت کا کیسا نظام ہے۔ تو اب صحابہ نے یہ گمان کیا کہ اسے ہلکا گمان کیا، یہ تو کامن چیز ہے، اس میں کچھ کمال نہیں ہے، کامن چیز محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، وہ تھوڑا بھی عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہے، وہ تو نبی ہے نا۔ تو ایک شخص اس میں سے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں جو ہے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی کھانے پر اپنی پابندی لگائی، لذتوں کو ترک کر دوں گا عبادت کی خاطر۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد میں رات بھر سوؤں گا نہیں، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں اشخاص چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر لوٹے تو اب آپ کی زوجہ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے پاس گئے، فرمایا کیا تم نے یوں یوں کہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ایسے ہی کہا؟ تو فرمایا کہ سن لو کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی معاملات بھی سنبھالتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے نکاح بھی کیا، ہاں میں سوتا بھی ہوں، رات میں جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، تو یہ میں اللہ سے سب سے زیادہ تم میں ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میرا یہ حال ہے کہ میں بیلنسڈ لائف والا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ میں میری دنیاوی زندگی کو میری پرسنل لائف کے ساتھ بیلنس کرتا ہوں، اعتدال والی راہ ہے، پوری طرح سے بھوکا بھی نہیں، اب کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں رات کا کچھ حصہ اور رات کا کچھ حصہ اٹھ کے عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں، یہ طریقہ درست ہے۔ پھر فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اسے شان ورود کہتے ہیں کہ کس کنٹیکسٹ میں یہ حدیث بیان کی گئی۔
ہمارے نوجوان اور نوجوانی کی عمر کیا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ، یوں سمجھ لے کہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، شرعی طور پر قانونی طور پر 18 سال کی مدت دے دی جاتی ہے۔ بچہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کو ذمہ داریاں اٹھانا سمجھ میں آ جائے، علم دین حاصل کر لیا اس نے، حقوق سیکھ لیے سارے، اور نان و نفقے کا انتظام کر سکتا ہے، بیوی بچوں کا ان کی تربیت کر سکتا ہے، تو پھر اس کا نکاح کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لڑکے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارا رشتہ دیکھ رہے نہیں، کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمارے امی بول رہے جب تک 5 لاکھ نہیں لائے گا تب تک شادی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ سننے میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ تیری بہن بیٹھی ہوئی اور تو پہلے شادی کرتا کیا؟ پہلے تیری پوری بہنوں کی شادیاں ہونے جاؤ، اس کے بعد تو کریں گا، کیونکہ ماں کو بھی ڈر ہے کہ بیٹا شادی کریں گا، بہو آئیں گی اور پھر پیسہ سارا ادھر چلے جائیں گا، بیٹی کی شادی کو نہیں رہے گا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایسا شخص اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے حرام طریقے پر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص سے قیامت میں سوال کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو بچوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، شوہر ہے تو بیوی اور بچوں کے تعلق سے اس کو پوچھا جائے گا کہ اس نے کیسی تربیت کی، کیا سکھایا۔ ہاں، بیوی ہے تو اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کیا، جو لوگ تمہارے انڈر میں تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ تو شوہر پہ لازم ہے کہ اس نے اتنا علم سیکھا ہو کہ وہ حقوق صحیح سے ادا کر سکے۔ پھر بیوی کی تربیت اور اسے تعلیم دینا یہ پھر اس شوہر کے ذمے آ جاتا ہے۔ جب تک کہ وہ باپ کے یہاں تھی تب تک تو باپ اس کو تربیت دے گا، لیکن جب اب شوہر کے پاس آ گئی، شادی ہو گئی، اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے علم دین سکھائے، اسے عقائد کی تعلیم دے، حلال و حرام کے بارے میں بتائے، طہارت اور نجاستوں کے بارے میں بتائے، عبادات و معاملات کے بارے میں بتائے، معاشرت اور حقوق کے بارے میں بتائے، اولاد کی تربیت کا سلیقہ سکھائے۔ پھر اسے لڑکے کو یہ بھی علم ہو کہ حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کمانے کا طریقہ کیا ہے اور حرام سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے؟ جاب کی ٹائپ، جس طرح کا جاب کر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا طریقہ پھر اس میں حلال ہے۔ کوئی ٹیچر ہے تو حلال، کوئی پولیس والا ہے تو اس کی انکم حرام۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ حلال کمانے کے اصول کیا ہیں؟ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ بھائی تم علم دین سیکھو اور یہ حقوق زوجین وغیرہ سارا سیکھنا چاہیے تمہیں، تو کہنے لگے مول صاحب یہ سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں رہتا، حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا، تو سارا دن تو اس میں چلا جاتا ہے، باقی کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ جی اب مفتی صاحب کو بتا رہے تھے تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیں حلال کہتے کسے ہیں؟ اب اسے بیان کرنے نہیں آ رہا، حلال کمانے کے اصول کیا ہیں یہ بتائیں۔ نہیں آپ نے کہا نا کیا بھائی حلال کماتا ہوں، دعویٰ تو کر دیا، دلیل بھی دو، بھائی ٹھیک ہے حلال کمانا کہتے کسے، بتاؤ اصول کیا ہیں اس کے۔ نہیں معلوم مفتی صاحب آپ بتا دیں۔ میں کیوں بتاؤں، کما تم رہے ہو، بتاؤں گا میں کیوں بتاؤں، تم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو حلال کماتے ہو نا۔ جی ایک اصول آسان یاد رکھیں حلال کمانے کا، باقی تو پھر تفصیلات آپ سنتے رہیں۔ پیشہ جائز ہو، جو کام دیا گیا ہے وہ کام پورا کرے، دو چیزیں ہونی چاہیے، کام بھی حلال ہو اور جتنا محنت یا پھر جتنا وقت طلب کیا گیا ہے اتنا ٹائم اور اتنی محنت اس کو پوری دینی ہے۔ ایک ٹیچر ہے، پیشہ جائز ہے، لیکن کام چوری کرتا ہے، بچوں کو صحیح سے پڑھاتا نہیں، تنخواہ حرام ہے، اس کو تنخواہ اس بات کی نہیں دی جا رہی کہ بچوں کو لاپرواہی سے پڑھائے، ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے بچوں کو تعلیم دینا، اس کی تنخواہ دی جا رہی۔ اگر وہ بچوں کو صحیح نہیں پڑھا رہا اس کی تنخواہ حرام ہے۔ اب بولے ایک ہی اس بات میں ڈھیر، پھر باقی پیشوں کا کیا؟ تو جسے ہم
جاب کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے پورے دینا ہے. یہ بندہ آفس میں گیا، لاگ ان کر لیا، کچھ گھنٹے کام کر لیا، پھر چائے کے لیے نکل گیا، 2-3 گھنٹے بریک لے رہا ہے، پھر بعد میں آ رہا ہے. وہ 2-3 گھنٹے جو ضائع کرے نا، اتنے گھنٹوں کی کمائی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. جتنا کام دیا ہے وہ پورا کرنا، اور جتنے ٹائم میں کرنے کے لیے کہا گیا وہ ٹائم بھی پورا دینا. یہ چند ایک اصول میں نے بتایا، باقی تو پھر اور ہیں. سیکھتے نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرتے نہیں ہیں، لیکن دعوے بڑے ہیں کہ بھئی حلال کماتے ہیں. جو شخص حرام کماتا ہے پھر اپنی بیوی کو حرام کھلاتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے، کیسی خیر و برکت گھر میں ہوگی؟ نہ عبادتیں قبول ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، سب کچھ برباد. بنیادیں ہم گرا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جب سے یہ عورت آئی، یہ عورت ہی منحوس ہے، گھر کی برکت ٹوٹ گئی. ارے اپنے اوپر دیکھو پہلے، تو نے کیا کیا؟ حلال کھلایا؟ کیا بیوی کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کی، سکھایا، علم دین سکھایا، فرض علوم سکھائے؟ فرض علوم کیسے کسے کہتے؟ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فرض علوم کہتے کسے. کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے معلوم ہی نہیں ہے. کبھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تو پھر بتائیں گے کہ فرض علوم کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں آتی ہے. فرض علوم حاصل کرتے نہیں ہیں جو کہ لازم ہے، نہیں حاصل کریں گے گناہ گار ہوں گے ہر دن. اور سارے جھگڑوں کی جڑ جو گھر میں ہوتی ہے وہ جہالت ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے حق تو جانتے نہیں اور ظلم کر بیٹھتے ہیں. جی ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شوہر کہتا ہے تم میرا حق ادا نہیں کر رہی، اور بیوی کہتی ہے تم میرا حق ادا نہیں کر رہے. بھائی حق کی تعریف تو کرو پہلے کہ حق کیا ہوتا ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے. جب اپنے باؤنڈریز پتہ ہوں گے تو آدمی حد میں رہ کے بات کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے یہ معاملات سیکھنے کی ضرورت ہے. تو چند باتیں نکاح کے تعلق سے ہو گئی، چند باتیں جو ہے ولیمے کے تعلق سے ہو گئی، چند ایک مسائل درمیان میں آئے. مثال کے طور پر کبھی کوئی کہتے ہیں کہ بھائی 2 بھائیوں کا ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ایک ساتھ. کیوں؟ بولے ایک مولوی صاحب بولے بھاری ہو جاتا ہے. بولے کیا معاملہ بھاری ہو جاتا ہے، وہ بیلنس نہیں رہتا پھر بعد میں بولے رشتہ. بھئی کس نے بتا دیا آپ کو؟ آپ دلیل لائیں قرآن و سنت سے، یہ بتائیں اس طرح کرنا ناجائز ہے. کہیں ایسا نہیں ملتا ثبوت. ہاں اس طرح سے اجتماعی شادیوں کے خلاف بھی بات کی جاتی ہے، ایسا کوئی رواج ہی نہیں. اپنی طرف سے من گھڑت کچھ بھی بنا لیتے ہیں. اوکے مول صاحب چلتا ہے، بھئی تمہارے لیے حرام چیزیں حلال ہو گئی، شادی کے ٹائم پہ چلتا ہے. بولے سالیاں جوتے چرا کے بھاگ رہی ہیں اور دولہے سے پیسے لے رہی ہیں، چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، اور جائز ہے. واہ سبحان اللہ، حلال سمجھ کے کھایا جا رہا ہے. کس نے اختیار دیا تمہیں اعلان یا ڈکیتی کرنے، چوری کرنے کا؟ یہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں. شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، بچنے کی ضرورت ہے. تو ابتدا جو آپ ایک رشتے کی کر رہے ہو وہ حلال ہے، اس میں حرام کو شامل ہونے نہ دو، برکتیں اٹھ جائیں گی. احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.